میرے دوستو عزیزو، امت ایمان کے خیال پر ہے، امت ایمان کے خیال پر ہے، خیالی ایمان ہے، ایمان کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہے۔ یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر ایمان کی تعلیم دو، جم کر یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو خبریں آپ لے کر آئے ہیں ان خبروں کو آپ کے یقین پر اور آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا پڑے گا ان واقعات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے، جو آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک مشاہدات کا، تجربات کا، ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے، جب تک مشاہدات کا، اپنے تجربات کا اور دنیا کی ایجادات کا انکار نہ کیا جاوے، نبی کی خبر کے مقابلے میں اس وقت تک ایمان تو حاصل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ دلوں کے اندر جماع پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی آپ کے دل میں جماع پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماع پیدا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تمام قوموں کے لیے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات، ان کے قائم کیے ہوئے نقشے، ان سارے نقشوں کے خلاف انبیاء علیہ السلام کی دعوت ان سارے نقشوں کے خلاف ہوتی تھی۔ اسی لیے تو ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دماغ پاگل ہو جائے، نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بکثرت اللہ کی ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کی جو دعوت دی ہے، اس دعوت پر ہر قوم نے اپنے نبی کو پاگل کہا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اس سے میری بات یاد رکھنا کہ اس سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مراد نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ذکر کو محدود کر دیا ہے صرف کلمے کے ساتھ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع کر کے یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، تمام دنیا کے پھیلے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کو سمجھانا، یہ ہے کہ کلمے کی کثرت سے جو ہے کلمے کی کثرت کرنے والوں کو پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آ کر قوم کے نقشوں کے خلاف اللہ کی ذات سے ہونے کا تذکرے کیے تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے۔ میری بات ذرا دھیان سے سننی ہوگی بھائی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لو، حدیث میں آتا ہے کہ مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، یہاں بے شک ذکر کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن یہاں ایمان کے مجلس سے اللہ کے تذکروں کی مجلس مراد ہے۔ اجتماعی ذکر سے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں۔ یہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت میں اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے، اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ ہر سماتے تھے جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا چاہے ذکر بھی کرتے ہوں، جن کے تذکرے کریں گے ان کا یقین ہوگا دلوں میں چاہے ذکر بھی کرتے ہوں۔ سنو میں کیا کہہ رہا، میں کیا عرض کر رہا،
ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں، اللہ اکبر، سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو تفسیر یہ کی ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر۔ ذکر اکبر اس کو فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے، ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے۔ یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا، اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو۔ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک کامل حج کا ثواب، مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں، اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے طفیل ابن عمر دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل، نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ فرماتے ہیں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔
اللہ کی شان. جو کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. چند سال میں 80 خاندان، قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا، وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے. میرے دوستو عزیزوں، میں تو بار بار عرض کر رہا، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.